حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص خدمت کے اندر رہنے کا لمبا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت ان کی عمر 20-21 سال تھی۔ اللہ نے لمبی عمر دی۔ سن 93 ہجری کے اندر انتقال ہوا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے تقریباً 82 سال بعد تک دنیا کے اندر رہے، بڑے حالات دیکھے، بہت کچھ دنیا کے اندر دیکھا۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پوری روئے زمین پر صرف ایک صحابی بچ گئے تھے، ایک یہ تھے اور ایک ابو الطفیل دوسرے صحابی تھے، صرف 2 صحابی، باقی سارے دنیا سے جا چکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ نبوت بھی دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا عروج بھی دیکھا، فتوحات بھی دیکھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور صبر والا زمانہ بھی دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی دیکھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی دیکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی دیکھا۔ پھر بنو امیہ کا دور بھی دیکھا، بڑا لمبا زمانہ دیکھا۔ 82-83 سال بہت لمبا زمانہ ہوتا ہے۔ وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اس کو حضرت امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر بھی لکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کو فرمایا کرتے تھے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم فی ادق من الشعر فی اعینکم وکننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ اے مسلمانوں، اے لوگو، تم بہت سارے ایسے کام کرنے شروع ہو چکے ہو جو کام تمہاری نگاہوں کے اندر بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، معمولی سمجھتے ہو، ہلکا سمجھتے ہو۔ بہت ساری چیزیں تمہاری زندگیوں میں آ گئی ہیں جس کو تم نے ہلکا سمجھنا شروع کر دیا، معمولی سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ ان باتوں کو ہم رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہمارا دین نہیں بچے گا، ہماری ہدایت نہیں بچے گی، ہمارا اسلام نہیں بچے گا، اور تم ان کو معمولی اور ہلکا سمجھ کر کرتے چلے جاتے ہو۔ یہ ایک جملہ اگر سامنے رکھا جائے، یہ بار بار ہماری زندگیوں کے اندر نظر آتا ہے کہ ہم نے کتنے چیزوں کو معمولی سمجھ کر اختیار نہیں بلکہ اپنی عادت بنا لیا ہے، کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی اس پر ندامت نہیں ہوتی، کبھی ہمارے دل میں اس کو چھوڑنے کا ارادہ پیدا نہیں ہوتا، کبھی اللہ سے دعا نہیں مانگتے کہ اللہ ہماری اس بری عادت کو ہم سے چھڑا دے، کرتے چلے جاتے ہیں، چھوڑنے کا ارادہ تک نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا دین ہمارے اندر ہے یہ کافی ہے، اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہی تو وہ بیماری تھی جس نے امت مسلمہ کو عروج سے نزول کی طرف، ترقی سے تنزل کی طرف ڈال دیا تھا۔ یہ جو ہمارے اندر ایک بیماری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں کافی ہے۔ بہت سارے دور ایسے ملتے ہیں کہ اگر اچھائیاں دیکھی جائیں اچھائیاں بھی نظر آتی ہیں، برائیاں دیکھی جائیں تو ایسی برائیاں نظر آتی ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ چند شیطان کے سکھائے ہوئے جملے جو آج بھی ہمارے اندر بہت رائج ہیں، ہم ان کو کہتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ ایک جملہ بڑا مشہور، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ کچھ تو ہمارے اندر ہے، کچھ تو ہے نا۔ آخر نماز پڑھتے ہیں، آخر ہماری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، آخر ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں، آخر ہم روزہ رکھتے ہیں، آخر ہم نے حج تو کیا ہے۔ ٹھیک ہے ہم صحابہ جیسے نہ صحیح، ٹھیک ہے ہم ولیوں جیسے نہ صحیح، ٹھیک ہے ہم نیک لوگوں جیسے نہ صحیح، کچھ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کا قاعدہ قانون یہ نہیں ہے، اللہ کی مدد کچھ کے ساتھ نہیں آتی۔
اللہ کی مدد کچھ کے ساتھ نہیں آتی، اللہ کی مدد پورے دین کے ساتھ آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے 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 داخل ہو جاؤ، پورے پورے، کوئی حصہ ایسا نہ ہو جو اسلام سے نکلا ہوا ہو۔ یہ نہیں کہ ہماری ٹانگ تو اسلام کے اندر ہے اور دوسری ٹانگ کفر کے اندر ہے، ہمارا آدھا جسم اسلام کے اندر ہے، آدھا جسم اسلام سے باہر ہے، آدھا لباس اسلام کے اندر ہے اور آدھا لباس اسلام سے باہر ہے، آدھی سوچ اسلام کے اندر ہے، آدھی سوچ اسلام سے باہر ہے۔ ایسے دین کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی۔ یہ شیطان کا سکھایا ہوا جملہ ہے۔ اگر ایسے دین پر مدد آنی ہوتی تو اسلام کے اندر داخلہ نہ رکتا، بنو امیہ کے دور کے اندر بھی وہی فتوحات ہوتی، وہی اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی۔ اس لیے کہ یہ بادشاہ، یہ آج کے زمانے کے بادشاہ نہیں تھے۔ 3 دن کے اندر پورا قرآن پڑھنے والا محمد ولید ابن عبد الملک 3 دن میں قرآن پاک پورا کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو نیک کہتے تھے۔ ان بادشاہوں کے زمانے میں وہی فتوحات، وہی مدد، وہی نصرت آنی چاہیے تھی جو صحابہ کے زمانے میں نہیں آتی۔ اللہ کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ ایسے دین پر اللہ مدد نہیں بھیجا کرتے۔ یہ الگ بات ہے، قیامت والے دن اللہ ان نیکیوں کا بدلہ دے دیں گے، ترازو قائم کر دی جائے گی، پلڑے لگا دیے جائیں گے، ایک پلڑے کے اندر گناہوں کو ڈال دیا جائے گا اور ایک پلڑے کے اندر نیکیوں کو ڈال دیا جائے گا۔ جس کا پلڑا جھک گیا وہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، لیکن دنیا کے اندر اللہ پاک ایسے بندوں کی مدد فرما دیں، ان کے کہنے پر بارش ہو جائے، ان کے کہنے پر عزت کے فیصلے ہو جائیں، ان کے کہنے پر دنیا کا نظام چلے، یہ معاملہ اللہ نہیں کیا کرتے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب پورے دین کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا ہے، شدید قسم کا قحط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کہیں سے کبھی کہیں کوشش کے اندر ہیں، خود بھی کھانا پینا چھوڑ دیا کہ لوگوں کے قحط اور اس تکلیف سے لوگوں کو نکالا جا سکے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر اپنی بکری کو ذبح کرتے ہیں۔ بکری کو ذبح کیا، قحط تھا، انسانوں کو کچھ نہیں ملتا، بکری بیچاری کو کیا ملتا ہوگا۔ جب اس کو ذبح کیا سوائے خون اور ہڈی کے کچھ بھی نہیں اس کے اندر سے نکلا، سوکھی ہوئی بکری تھی۔ ذبح تو اس لیے کیا تھا کہ شاید کوئی بھوک کا علاج ہو جائے۔ چند قطرے خون نکلے اور کھال اور ہڈی کے علاوہ کوئی گوشت اس کے اندر سے نہیں نکلا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو دیکھ کر زبان سے نکلا، واہ محمدہ، ہے اللہ کے نبی کا زمانہ، اللہ کے نبی کا زمانہ یاد آیا، واہ محمدہ، یہ جملہ زبان سے نکلا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ برکت ہوتی تھی۔ حدیبیہ کے اندر پانی نہیں ہے، صحابہ پیاسے ہیں، لشکر ہے، 1400 صحابہ کا لشکر ہے۔ یا رسول اللہ، جانور بھی پیاسے ہیں، ہم بھی پیاسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ لیتے ہیں اور فرمایا جس کے بعد جتنا پانی ہے اس کے اندر ڈال دو۔ وہ پیالہ بھی نہیں بھرتا، دستے مبارک اندر رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، سارے کا سارا لشکر اس پانی سے سیراب ہو جاتا ہے۔ کسی نے صحابی سے پوچھا آپ کتنے تھے؟ کہا تھے تو 1400، لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ منظر ایسا تھا کہ پانی کم نہیں تھا۔ 1,00,000 ہوتے تو ان کو بھی کافی ہو جاتا ہے ایک پیالہ پانی۔ یہ برکات، یہ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت۔ اب یہ صحابی ہیں، بکری ذبح کی تو کچھ بھی نہیں نکلا سوائے خون کے اور سوائے ہڈی اور اس کی کھال کے کچھ نہیں نکلا۔ زبان سے نکلا، واہ محمدہ، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ اسی وقت غنودگی طاری ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ جاؤ عمر کے پاس اور جا کر کہو کہ عمر کیا ہو گیا، میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا،
یہ صحابی دوڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ مجھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، اور مجھے یہ کہا کہ اے عمر کیا ہوا، میں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا تمہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کانپ گئے کہ پتہ نہیں میں کوئی بدل تو نہیں گیا، صحابہ کو اکٹھا کیا، مجھے بتاؤ میرے اندر کوئی بے دینی کی چیز تو نہیں آ گئی؟ نہیں جی آپ تو ویسے ہی ہیں، ٹھیک ہیں۔ کہ انہوں نے مجھے یہ کہا، انہوں نے خواب دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم تو بڑے سمجھدار تھے، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک صحابی فرمایا یا رسول اللہ یا امیر المؤمنین، ان کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پر تو اسباب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ ابھی نیچے نہیں کیے تھے، بادلوں سے آواز آتی ہے اتاک الغوث یا ابا حفص، اے عمر ہم آگے ہیں، مدد اللہ کی آگئی ہے، جہاں کہو گے وہاں برسیں گے۔ یہ جو مدد اور نصرت ہوتی ہے یہ ہمارے والے دین پر نہیں آتی، یہ جو ایک جملہ ہمارے اندر موجود ہے، آخر کچھ تو ہمارے اندر ہے، آخر کچھ تو ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے تہجد پڑھتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے حج کرتے ہیں، ہم عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، پھر اللہ ہماری مدد کیوں نہیں فرماتے؟ یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ اتنے دین پر اللہ کی مدد نہیں آتی، یہ کچھ تو ہے پر اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی۔ اللہ کی مدد آتی ہے پورے دین پر۔